الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تبارک وتعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین امت تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا دین اس امت تک پہنچانے کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین مبارک کو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور پوری امت میں اس کو لے کر پھیل گئے، انسانیت تک پہنچایا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہی دین اس وقت وہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں۔ 2 سالہ علم دین کورس میں شریک ہماری خواتین، بہنیں، بیٹیاں، انہی کی خدمت میں آج چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، نیت عمل کی ہونی چاہیے کہ جتنا پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ جو بات شریعت کی، جو بات دین کی میرے علم میں آئے گی اس پر میں عمل کروں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کی نیت کریں اور اس میں چون چرا کو کوئی دخل نہ دیں۔ گزشتہ زندگی میں علم نہیں تھا، دین نہیں تھا، غلطیاں کیں۔ ابھی دین کا علم مل گیا، اب غلطیاں نہ کریں۔ غلطی پھر بھی ہوگی، اس غلطی پر ڈٹے نہیں، توبہ کریں، اپنی اس غلطی کو غلطی تسلیم کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات کہ عمل کی نیت کریں، یہ ہے دین کا فائدہ۔ اور وہ علم جس پر عمل کی توفیق ہو اس کو علم نافع کہتے ہیں، اور وہ علم جس پر عمل کی توفیق نہ ہو اسے علم زار کہتے ہیں، علم مضر کہتے ہیں۔ یہ نقصان دہ علم ہے۔ عمل کی نیت کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ خواتین اور مستورات کے اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ بنیادی چیز وہ نمبر 1 پردہ اور ستر ہے۔ سب سے اہم چیز پردہ ہے، سب سے اہم چیز۔ اور پردے کے ساتھ جب تک شادی نہیں والدین کی اطاعت ہے، نکاح ہو گیا پھر شوہر کی اطاعت ہے، بچے ہو گئے تو پھر بچوں کی پرورش ہے،
یہ ایک خاتون کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ جب تک اس کا نکاح نہیں، اس کے مالی معاملات کا بوجھ والد کے سر پر ہے، نکاح کے بعد شوہر کے سر پر ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو اولاد کے سر پر ہے۔ اس کی ذمہ داری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں تو مرد اور عورت برابر ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی بنیادی ذمہ داری پردہ ہے، اور میں اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کر چکا ہوں، شبہات کے جواب بھی دے چکا ہوں، اشکالات کو صاف بھی کر چکا ہوں کہ پردے میں عورت کا چہرہ بھی شامل ہے، پردے میں عورت کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی پشت یہ بھی شامل ہے، مکمل ہاتھ، اسی طرح عورت کے پاؤں یہ بھی شامل ہیں۔ ہماری بہت ساری خواتین اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ چہرے کا پردہ یہ نہیں ہے، نقاب کر لینا کافی ہے۔ نانا، ایسا نقاب جو آنکھیں نہ چھپائے یہ پردہ نہیں، یہ پردے میں نقص اور کمزوری ہے۔ عورت ذمہ ہے ایسا پردہ کرے جس میں عورت کی آنکھ بھی چھپے، جس میں اس کے ہاتھ بھی چھپیں، جس میں اس کے پاؤں بھی چھپیں، یہ سب چیزیں پردے کا حصہ ہیں۔ مزید دلائل مطلوب ہوں تو میں انشاءاللہ کسی وقت پھر تفصیل کے ساتھ دلائل سے گفتگو کر دوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے اہم چیز پردہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ ماں پردے کا اہتمام کرے گی، کل کو بیٹی پردے کا اہتمام کرے گی۔ ماں بازار میں بلا ضرورت نہیں جائے گی، بیٹی بلا ضرورت بازار نہیں جائے گی۔ ماں موبائل کا صحیح استعمال کرے گی تو اس کی اولاد بھی صحیح استعمال کرے گی۔ یہ ماں اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تو اس کی اولاد بھی شوہر کی خدمت کرے گی۔ ماں کو ایک آئیڈیل ماں بننا چاہیے، مثالی خاتون بننا چاہیے، مثالی خاتون بننا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ شوہر اور مرد اپنے حقوق کا خیال نہ کریں، جو ان کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس وقت میری گفتگو مردوں سے نہیں، خواتین سے ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علم دین پڑھتے ہوئے عمل کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کسی بچی کے ذمے نمازیں ہیں، وہ نمازیں قضا کرے۔ الحمدللہ ایسی خواتین اور بچیاں موجود ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں اور کئی سال تک کی نمازیں انہوں نے ادا نہیں کی تھیں، پابندی کے ساتھ نمازیں قضا کر رہی ہیں، پابندی کے ساتھ قضا شدہ نمازوں کو ادا کر رہی ہیں، پابندی سے۔ شروع میں ان کو الجھن ہوئی تو میں نے ان کو ہفتے کی ترتیب بتائی کہ ادا کریں اور مجھے بتائیں، پھر 15 دن بعد ادا کریں اور بتائیں، پھر مہینے بعد ادا کریں اور لکھیں۔ کیونکہ جب بھی کسی شخص کو شیخ بنایا جاتا ہے، مرشد بنایا جاتا ہے، اس کی بیعت کی جاتی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اعمال بتائیں، یہ میری کمی ہے، یہ اعمال میں پورا کرتی ہوں، تاکہ وہ کمی ہے تو تنبیہ کرے، پورا کرنے کا طریقہ بتائے، ترغیب دے۔ یہ ضروری ہے، وگرنہ بیعت کا نفع کیا ہوگا؟ بیعت کا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم نے بیعت کر لی ہے، اگر تم نے اپنے شیخ کو یہ باتیں بتائیں اور تمہارے عیوب ان کے سامنے آئے تو تم سے نفرت کریں گے۔ وہ شیخ ہی کیا ہے جو عیب دیکھ کر نفرت کرے؟ وہ ڈاکٹر ہی کیا ہے جو مریض کا عیب دیکھے اور پھر اس کو کسی اور کو بتا دے اور مریض کی کمزوری کو نہ چھپائے؟ وہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ تو شیخ کمزوری دیکھے تو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، عیب دیکھے تو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خواتین یا مرد جو بھی ہیں عمل کی نیت کریں، جو نمازیں رہ گئیں اس کو مکمل کریں،
اس میں کمی اور کوتاہی نہ کریں۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، جہاں اس بات کا خیال فرما رہے ہیں کبھی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ابھی عشرہ ذی الحج چل رہا ہے، عشرہ ذی الحج کے روزے 1 سے لے کر 9 تک یہ نوافل کے ہیں، یہ نفل روزے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو نفل روزے رکھے، اور جو اس کے ذمے رمضان کے فرض روزے ہیں وہ بعد میں ادا کرے، اور اگر کوئی چاہے تو اپنے رمضان والے فرض روزے ادا کرے اور نفل نہ رکھے۔ لیکن ایک تو یہ نہیں کر سکتا کہ اس میں نفل اور فرض دونوں کی نیت کر لے، دوسرا اس میں یہ نہیں کر سکتا کہ اگر میں نفل رکھے تو فرض ادا نہیں ہوگا یا گناہ ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ جس طرح کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، رمضان کے روزے کسی کے رہ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ شوال میں ادا کرے، لیکن اگر رمضان میں جو روزے رہ گئے تھے وہ شوال میں ادا نہیں کر سکے اور شوال کے 6 روزے نفل ادا کر لیے تو یہ نفل ادا ہو جائیں گے، فرض بعد میں ادا کریں، نہ تو نفل اور فرض دونوں کی نیت کریں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ پہلے فرائض پورے کرنے چاہیے، نوافل بعد میں ادا کریں، لیکن اگر کر لیے تو ادا تو ہو جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد عصر کا وقت داخل ہونے تک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شخص فرائض ادا کرے، لیکن اگر کوئی بندہ فرض ادا نہیں کرتا، 2 نفل پڑھ لی ہیں تو نفل کا اجر تو ملے گا، ہاں فرض ادا نہ کرنے کا اس کو گناہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے فرائض کا خیال کرے۔ خیر، میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمل کی نیت کریں، عمل کی نیت کریں، تقوی کی نیت کریں، طہارت کی نیت کریں، خود کو پاک اور صاف رکھنے کی نیت کریں۔ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، یہ موت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ گناہ ہو جانا یہ تقوی کے خلاف نہیں، گناہ ہو کے اس گناہ پہ ڈٹ جانا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اگر شخص گناہ کر لے اور توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے آپ کو بدل لے تو متقی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم المعصومین ہیں، خاتم المتقین نہیں ہیں۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے کہ جس شخص سے اللہ پاک گناہ ہونے ہی نہ دے، اور متقی جس سے گناہ ہونے نہ دے یا گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ تو عصمت کا معنی کہ بندہ گناہ نہ کرے، اور تقوی کا معنی گناہ نہ کرے، اگر ہو جائے تو توبہ کر لے۔ دونوں چیزیں تقوی کے اندر شامل ہیں۔ تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ بھی ڈرتا ہے، اور جو گناہ کر کے رو پڑے اور توبہ کرے وہ بھی ڈرتا ہے۔ ڈرا ہے تو تبھی وہ توبہ کر رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے اہم چیز توبہ، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کی پابندی کرنا، عمل کی نیت کرنا، سب سے اہم چیز۔ اور گناہ ہوتے ہیں موبائل کے غلط استعمال سے، گناہ ہوتے ہیں پردہ نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ ہوتے ہیں بلا ضرورت شدیدہ ملاقاتیں کرنے کی وجہ سے، کبھی غیبت ہو گئی، کبھی چغلی ہو گئی، کبھی کسی کی دل آزاری ہو گئی، یہ سب گناہ ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ کوئی بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے، گناہ سارے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے گناہ سے خود کو بچائیں، اور نیک فرض اعمال کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، سنن مؤکدہ کی پابندی کریں، اور اس کو اچھا مزین اور بہتر کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کریں۔ علم دین سیکھنے والوں کو تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ بعض خواتین مجھ سے بیعت ہو کر یہ بات کہتی ہیں کہ مصروفیت بہت ہے، اذکار کرنا بہت مشکل ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اذکار ہیں کتنے؟ فجر کو آپ نے یاسین پڑھنی ہے، مغرب کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، عشاء کو سورہ ملک پڑھنی ہے،
یہ کون سے اذکار ہیں؟ تلاوت بہت مختصر ہے، جمعہ کے دن سورہ کاف ہے، اور اذکار میں نے آپ کو بہت کم دیے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں، اور آخر میں ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 100 بار درود پاک، مختصر ترین درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا مختصر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ادا کرنا کیا مشکل ہے؟ ہاں، نوافل میں اہتمام کریں، مداومت کا، دوام کا، پابندی کا۔ خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مسلسل۔ اس کا بہت اہتمام کریں، اپنے آپ کو ذکر اللہ سے غافل نہ کریں، اپنے آپ کو ذکر اللہ سے غافل نہ کریں۔ شیطان انسان کے دل پہ سونڈ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، ذکر کو چھوڑتا ہے تو پھر انسان کے دل پہ حملہ کر کے وساوس کو ڈالتا ہے، خیالات کو ڈالتا ہے، فسادات کو ڈالتا ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں بھی تقوی اختیار کروں، میں بھی گناہوں سے بچوں، میں بھی انسان ہوں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کامل تو انبیاء ہیں، معصوم ہیں، ان سے تو گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، باقی گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اس سے توبہ کریں، عمل کی نیت کریں۔ اور اگر کسی شخص کا گناہ آپ کے علم کے اندر آ جائے، اس کو دفن کریں، کسی کے سامنے ذکر مت کریں۔ کسی کا گناہ شوہر کے سامنے، کسی کا گناہ اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنی دوست کے سامنے کہیں ذکر نہ کریں۔ کہ گناہ آ گیا اس پر پردہ ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خلوت میں کہ یا اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ عمل کی نیت کریں۔ بلا ضرورت تصویریں بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اشد الناس یوم القیامہ، اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن ان لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا جو تصویریں بناتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ بچیں، بہت زیادہ۔ ایک ضرورت ہے، وہ الگ چیز ہے، دینی خدمات مرسل انجام دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس ویڈیو بنا کر دین کا کام کرتے ہیں، امت تک دین پہنچاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور خواتین کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواتین کی تو آواز بھی سطر ہے، بلا ضرورت اپنے وائس میسج بھی نہ بھیجیں، اس کا اہتمام کریں۔ خواتین کو بھی نہ بلا ضرورت بھیجیں۔ خواتین کے میسج خاتون کے پاس جائیں گے، مرد سنے گا، اس کا بھائی سنے گا، بیٹا سنے گا، یا تو اتنا وہ اہتمام کریں نا کہ آپ کے سنے ہوئے میسج کو محفوظ رکھیں، کسی تک جانے نہ دیں۔ کسی کے پردے کا مسئلہ ہے، کسی کی ذاتی ضرورت ہے، کسی نے کو اپنی کمزوری کا بیان کیا ہے، تو یہ باتوں کا خیال کریں۔ پھر خواتین کا تصاویر شیئر کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی سہیلیوں کو دیں، یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنی بہنوں کو دیں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بلا ضرورت، کوئی ضرورت ہو تو الگ بات ہے، بلا ضرورت جو ہمارے یہاں بیماری لگ گئی ہے، ہمارے عمل پروفائل پکچر بناتے ہیں تو اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے کبھی بیٹے کی، دیکھیں نظر لگ جائے گی، حسد ہوگا، کسی کا مکر چل جائے گا، الجھن ہو گئی، کسی کا جادو چل جائے گا، سحر ہو جائے گا۔ ایسے کام نہ کریں۔ اللہ پاک اولاد کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ بلا ضرورت اپنے بیٹوں کی تصویریں بغیر مانگے کسی کو دینا، ایسے ہی بھیجتے رہنا، ان سے بہت زیادہ خیال کریں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن مستقبل میں جا کر یہی باتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرنا ہے، اپنے معاشرے کا ماحول ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ عمل کی نیت کریں، یہ ہے علم دین کا فائدہ۔ عمل کی نیت کریں۔ میں گناہ کرتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں، اللہ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ اس گناہ سے مجھے بچا لے، اور میں نیت کروں میں مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ چھڑوا دیں گے، اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ بشری تقاضے کے تحت ہو جائے پھر توبہ کر لوں۔
پھر ہو جائے پھر توبہ کر لوں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لوں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ پھر ایک ہے مسائل اور ایک ہے خوابیں۔ اصل چیز مسائل ہے، مسائل پر توجہ دیں، خوابوں پر توجہ نہ دیں۔ ہمارے ہاں مرد بھی اور خواتین بھی خوابوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب ایک بار تعبیر بتا دی تو ہماری بہن کو خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر اس کی بتا دی تو خالہ کو خواب ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کون انسان ہے جو نہیں سوتا؟ جو سوتا ہے وہ خوابیں بھی دیکھتا ہے۔ ہر خواب کی اپنی تعبیر ہوتی ہے، اور اپنی خواب کسی کو نہ بتایا کرے۔ حدیث پاک میں سے ممانعت آئی ہے، اس شخص کو خواب بتائیں جو حبیب اور لبیب ہو، عقل مند بھی ہو اور آپ سے محبت بھی رکھے، آپ سے تعلق بھی اچھا ہو، آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ ہر کسی کو اپنی خواب نہ بتائیں، اس لیے کہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے والے آسمان کے درمیان وہ لٹکی ہوتی ہے، معبر جیسی تعبیر دیتا ہے ویسی خواب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، مسائل پر توجہ دیں، خوابوں کی فکر نہ کریں، بس خوابوں کو بتانے سے پرہیز کریں، تعبیرات پر زیادہ زور نہ دیں۔ ہمارے ہاں آج یہ بہت مسئلہ ہے، جی میں نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے شبیہ دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں مکہ گئی ہوں، تعبیر کیا ہے؟ میں مدینہ گئی ہوں، تعبیر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح استخارہ ہے، استخارہ کرنا ہے تو خود کریں۔ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے استشارہ، یعنی اپنے تعلق والوں سے مشورہ کرنا۔ نمبر 2 استخارہ، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ اصل استشارہ، مشورہ کریں، اور پھر استخارہ، اللہ سے خیر طلب کریں۔ جب مشورہ بھی کر لیا، دور کا نفل پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لی، عربی آتی ہے تو بہت اچھا، نہیں آتی اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ کی ہے اس میں اللہ سے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جو میں کام کرنے لگی ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کے اسباب عطا فرما دیں، یہ بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور فرما دیں۔ بس 2 رکعت پڑھیں اور یہ دعا مانگیں، یہ ہے استخارہ۔ اس کے بعد باقاعدہ خواب آنا، خواب میں کوئی چیز دیکھنا، یہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر بہت سارے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں ہمارا ایک کام ہے تو آپ اس پہ استخارہ کر دیں۔ کام آپ کا ہے، استخارہ میں کروں؟ آپ خود استخارہ کرو، کتنا آسان سا کام ہے۔ اصل میں استخارہ نہ سمجھنے کی وجہ سے سب چیزیں پیش آتی ہیں۔ چند دن قبل مجھ سے ایک تعلق والے ساتھی نے استخارہ کیا، 1 بار کیا، 2 بار کیا، غالباً ہفتہ تک کیا، اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ میں نے استخارہ کیا ہے اور خواب دیکھی ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا مجھ سے تعلق تھا تو پوچھ رہے تھے استخارہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے استخارہ بھی کر لیا، خواب بھی دیکھ لیا، تعبیر کے لیے آگے۔ میں نے کہا خواب نہ بتائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ دیکھیں بات سمجھیں، یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ بس اوقات انسان خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر عجیب ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ کہیں سفر کرنا چاہتا ہے، کسی باہر ملک سے اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے، اس نے استخارہ کیا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن، پھر استخارے میں خواب آ گئی، میں جہاز پہ بیٹھا ہوں، میرا جہاز اڑ رہا ہے، آگے بڑے خوبصورت باغات ہیں، ہمارے گھر والے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ سمجھے گا خواب بہت اچھی ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس کی تعبیر یہ ہو کہ آپ نے اسی حادثے میں شہید ہونا ہے اور جنت میں جانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اب وہ بہت پریشان ہو، کہتے جی بات تو میرے دل کو لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا میں بڑی آسان سی بات کہتا ہوں کہ جو مسائل پر ہو، اور استخارہ ایک مسئلہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنی، یہی استخارہ ہوتا ہے۔ خیر مسائل پہ توجہ دو، عمل پہ توجہ دو، بہت زیادہ خیال کرو۔ پھر آپ وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو 2 سالہ علم دین کے اندر ہیں، مسئلہ معلوم کرنا ہو، دیکھو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ مجھ سے پوچھنے کا ہے، ایک طریقہ اپنی معلمات میں سے کسی معلمہ سے پوچھنے کا ہے۔ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو اس کا طریقہ آڈیو ریکارڈنگ میں دے دیا گیا ہے،
جب بھی کوئی مسئلے کے لیے رابطہ کرے تو ان کو آڈیو دے دی جاتی ہے کہ اس کو سن لیں، کہ مسئلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، اپنا مکمل مسئلہ لکھیں، نیچے اپنا نام، پتہ، واٹس اپ نمبر لکھیں اور بھیج دیں۔ اگر جواب نہ ملے تو ہفتے بعد مسئلہ دوبارہ بھیجیں اور یاد دہانی نیچے لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے مسئلہ پوچھا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ بس کتنا آسان ہے۔ اور اگر اپنی معلمات میں سے کسی معلمہ سے، اپنی استانیوں میں سے کسی استانی سے پوچھنا چاہیں تو پھر ایک سے پوچھیں۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی وہی مسئلہ اپنی ایک استانی کو بھیجتی ہے، وہی مسئلہ اپنی دوسری استانی کو بھیجتی ہے، وہی مسئلہ پھر مجھے بھیجتی ہے۔ اب میرے پاس وہ مسئلہ بچی بھی بھیج دیتی ہے، دو استانی بھی بھیج دیتی ہیں، تو میں پوچھتا ہوں اس نے 3 جگہوں پر کیوں بھیجا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ایک کو بھیج لے، آسان طریقہ تھا۔ پھر جب آپ نے ایک باجی سے مسئلہ پوچھ لیا ہے تو بس اس پر کفایت کریں، پہلے وہ پوچھیں، پھر کسی اور سے پوچھیں، پھر دونوں میں تقابل کریں، پھر اس تقابل کو گروپوں میں چلائیں اور فساد کا ذریعہ بنیں۔ پتہ ہے کتنا نقصان ہوا۔ مقصد تو مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا اور عمل کرنا ہے، مقصد کو فتنہ اور فساد تو نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو ہم ٹھیک کریں، اپنے رخ کو ہم ٹھیک رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، رخ ٹھیک ہو انسان کا۔ میں 2 لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ رخ اور مخ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ مخ کہتے ہیں دماغ کو، عقل کو، فہم کو، مخ، اور رخ بڑی آسان سی بات ہے کہ انسان کس طرف جانا چاہتا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو رخ اور مخ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کسی کا رخ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا مخ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ رخ بھی ٹھیک ہو، مخ بھی ٹھیک ہو، انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ تو مسئلہ معلوم کرنا ہو، مجھ سے پوچھے تو یہ طریقہ ہے، استانیوں میں سے پوچھیں تو جو اس باجی سے پوچھیں، جیسے وہ فرمائیں اس طرح چلیں، پھر معلوم کر لیں۔ بس اوقات ایک معلمہ ایک مسئلہ بتا دیتی ہے، دوسری مسئلہ بتاتی ہے، لیکن تعبیر میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ تعبیر میں ہم سمجھتے ہیں مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، تو تعبیر کا اختلاف الگ ہوتا ہے، یعنی الفاظ کا اختلاف ہے، لہجے کا فرق ہے، بتانے کا فرق ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نمبر 1 عمل کی نیت کریں، عمل کرنا ہے۔ نمبر 2 خوابوں کی بجائے مسائل پر توجہ دیں اور مسائل کا طریقہ معلوم کریں تو اس کے مطابق چلیں۔ نمبر 4 اس کا بہت اہتمام کریں کہ آپ 2 سالہ علم دین کورس میں ہیں تو آپ احناف میڈیا پر توجہ دیں، اپنے کورس پر توجہ دیں، اپنی معلمات سے رابطے میں رہیں، دائیں بائیں نہ جائیں۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر مسائل ہیں۔ اب ظاہر ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں، کچھ علماء غلط عقیدے کے ہیں، ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، وہ ہمارے عقیدے کے خلاف بات بتائیں گے، ہمارے مسئلے کے خلاف بتائیں گے، تو پھر لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ تو آپ ادھر ادھر جانے کی بجائے ایک جگہ پہ رہیں۔ اور میں اکثر اپنے سے منسلک حضرات اور خواتین کو عرض کرتا ہوں، آپ بتائیں کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کے مطابق آپ کو جس کے وقت ہدایات نہ ملیں؟ کیا جی نہیں؟ کوئی ایسا عنوان آتا ہے جس پر آپ کے پاس چیزیں وقت کے مطابق نہ پہنچے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانی میں جانور کیسا ہو، قربانی کی جانور کی عمر کیا ہو، قربانی کے جانوروں میں شرکاء کتنے ہوں، قربانی کتنے دن ہو، قربانی کے جانور کے کون سی چیزیں کھانی حلال ہیں، کون سی جائز نہیں ہیں، ذبح کیسے کرنا ہے، اصال ثواب کی قربانی کیسے ہے، یہ سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے متعلق آپ کو دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، علم پر توجہ دیں، پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے شیخ کو جن سے بیعت کا تعلق ہے سنیں،
اپنے استاذ ہیں ان کو سنیں، معلمات سے بات پوچھیں، بس یہ کافی ہے، الجھنیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 5، بطور خاص خواتین امور خانہ داری پر توجہ دیں۔ کوشش کریں کہ باہر کے کھانوں کی بجائے گھر کا کھانا کھائیں۔ جو کپڑے سلائی گھر کر سکتی ہیں وہ باہر سے سلائی نہ کروائیں۔ مجبوری الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے، میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن جس حد تک ممکن ہو کھانا گھر پہ ہو، کپڑوں کی سلائی گھر پہ ہو، ضرورت کی چیزیں گھر پہ ہوں۔ میٹھا آپ گھر بنا سکتی ہیں، بہت اچھا، نمکین گھر بنا سکتی ہیں، بہت اچھا، کھانا بنا سکتی ہیں، بہت اچھا۔ اپنے گھر کو بہترین سا ماحول دیں، وقت اپنا گھر گزاریں، والدین کی خدمت پہ گزاریں، بھائیوں بہنوں کے ساتھ گزاریں، شادی شدہ تو شوہر کے ساتھ گزاریں، بچوں کے ساتھ گزاریں۔ میں کس درد کے ساتھ یہ بات کہوں، خود کو فتنے اور گناہوں سے بچانا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں محدود کر لیں، فتنوں سے بچ جائیں گی، فتنوں سے بچ جائیں گی، ایمان بچے گا، عزت بچے گی، دولت بچے گی، یہ سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے مال کی حفاظت فرمائے، اللہ سب چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پڑھنے کی، عمل کرنے کی، آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو 2 سالہ علم دین کورس کے اندر شرکت کر رہی ہیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، بلکہ جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ کریم، ان کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے دین کی داعیات اور مبلغات بنا۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کے خاندان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کسی کا مسئلہ، کسی کی مشکل کو پریشانی ہو، اپنے کرم سے اس کو دور فرما، اپنے کرم سے اس کو حل فرما۔ اے اللہ پڑھانے والی خواتین اور معلمات کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس کورس کو ترتیب دینے والے تمام احباب کو، ان سے منسلک تمام احباب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ اس کورس کو اپنے کرم سے پورے عالم کے لیے مفید بنا۔ اے اللہ اس کورس کو اپنے کرم سے ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا۔ اے اللہ اپنے دربار میں مقبول بنا، لوگوں کا محبوب بنا، اس کو شرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کسی بہن کی کوئی ضرورت ہو پوری فرما دے، کوئی دعا کا کہنا چاہتی ہو نہ کہہ سکی ہو، اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو دعائیں مانگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ اسلام کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے، عافیت عطا فرما، اپنے دین کی ہمہ وقت عافیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے حوض کوثر سے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جامع کوثر عطا فرما۔ پل صراط اے اللہ بجلی کی تیزی سے بجلی سے زیادہ تیزی سے گزار دے۔ اے اللہ جنت میں داخلہ بغیر حساب کے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔